گزشتہ جمعہ میں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 19 تک تفسیر بیان کی گئی تھی۔ انشاءاللہ عز و جل آج آیت نمبر 20 سے سورہ واقعہ کی تفسیر بیان کروں گا۔ دعا کریں مالک کائنات سے کہ اللہ پاک مجھے صحیح تفسیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو اور مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ سورہ واقعہ میں جنت کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اور جنت کے اندر جو جو نعمتیں ملیں گی اس کی تفسیر بھی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ پاک جنتی لوگوں کو کیا کیا جنت میں عطا فرمائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کو یاد کیا، نیک اعمال کیے، نیک اعمال کی بدولت اللہ رب ذوالجلال انہیں جنت میں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ جو دنیا میں رہ کر نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے بچتے ہیں، دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب ذوالجلال ان کو کون کون سی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا وحور عین، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں پر بڑی بڑی آنکھوں والی حور عین بھی ہوں گی، پسندیدہ میوے بھی ہوں گے اور پرندوں کا گوشت بھی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ جنت میں پرندے بھی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں بالکل، جنت میں پرندے بھی ہوں گے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ پھر تو ان کو کھانے میں بڑا مزہ آئے گا۔ حضور نے فرمایا ہاں اے ابوبکر، سب سے پہلے پرندہ کھانے والے شخص تم ہوگے، یعنی سب سے پہلے جنتی پرندہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا جنت میں پرندے بھی ہوں گے، جو شخص جو پرندہ کھانا چاہے گا، دل میں خواہش کرے گا تو وہ پکا ہوا بھن کر اس کے سامنے آ گرے گا، وہ جنتی شخص اس پرندے کو بھی کھائے گا۔ اور پھر جو پھل وہ پسند کرے، یہاں پر تو بہت سے ایسے پھل بھی ہیں کہ جو غریب کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں، یا کبھی تو غریب کے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ وہ کھا لیتا ہے، اور کبھی اس غریب کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ نہیں کھا سکتا، دل ہی میں آرزو لے کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ پسندیدہ پھل نہیں کھا سکتا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جنت کے اندر کوئی محرومی نہیں ہوگی، بلکہ جو شخص جس وقت جس لمحے بھی جو پھل بھی کھانا چاہے گا وہ اس کے سامنے موجود ہوگا اور وہ اس پھل کو کھائے گا اور اللہ رب ذوالجلال کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اور جنت میں کیا ہوگا، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، کہ وہاں پر جنت میں کوئی بیکار بات نہیں ہوگی، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، یعنی ایسی بیکار بات کہ جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، وہ بیکار بات بھی نہیں ہوگی اور کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہوگی۔ جیسے یہاں پر تو ہم کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں، اگر ہم طاقتور ہیں تو اس کو جو کچھ آئے بول دیتے ہیں، اور پھر وہ غریب شخص جو مجبور ہے، محتاج ہے، وہ اس کو جواب نہیں دے سکتا، تو دل ہی دل کے اندر کڑ کر وہ رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا لیکن وہاں پر کوئی کڑن نہیں ہوگی، کوئی احساس محرومی نہیں ہوگی،
نہ کوئی وہاں پر ایسی تانا زنی کی باتیں سنے گا، نہ کوئی بری بات سنے گا، نہ کوئی بے حیائی کی بات سنے گا جس سے اس شخص کے دل میں تکلیف ہو۔ فرمایا جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ پھر آگے فرمایا الا قیلا سلاما سلاما، کہ جنت میں ہر شخص ایک دوسرے کو سلامتی بھیج رہا ہوگا، یعنی ہر شخص خوش ہی خوش ہوگا، اس جنت کے اندر کوئی غم نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ، اور دائیں طرف والے کیا ہی شان ہوگی دائیں طرف والوں کی کہ فی سدر مخضود، بے کانٹوں کے بیروں میں۔ بے کانٹوں کے بیر کیسے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، جنت میں ایک درخت ہے جو دنیا میں تو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، کیا وہ بھی جنت میں ہوگا؟ حضور نے فرمایا وہ کون سا درخت ہے؟ وہ اعرابی کہنے لگا یا رسول اللہ بیر کا درخت، کہ بیر میں تو بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں، کوئی شخص قریب بھی جاتا ہے تو تھوڑا بہت زخمی ہو جاتا ہے، تو یا رسول اللہ جنت کے اندر بھی یہ درخت ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں، جنت کے اندر بیر کا درخت ہوگا، لیکن اس بیر کے درخت میں کانٹے نہیں ہوں گے، ہر کانٹے کی جگہ پھل ہوگا۔ اب یہاں پر تو جو دنیا کا بیر کا درخت ہے اس میں تو کانٹے ہوتے ہیں، انسان کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں۔ فرمایا جنتی بیر کا درخت ایسا ہوگا کہ اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ اللہ وہاں پر ہر کانٹے کے بدلے میں پھل کو پیدا فرما دے گا، کہ جو شخص اس کے ایک پھل کو کھائے گا تو اس ایک پھل کے اندر اللہ 70 ذائقوں کو پیدا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ پھل ایک بیر کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا مٹکے کے مانند، جیسے آپ پانی کا مٹکا بھرتے ہیں، فرمایا ایک بیر اتنا بڑا ہوگا، اور اس ایک بیر کو جنتی کا سارا خاندان کھا لے گا، لیکن پھر بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور جب بھی وہ ایک لقمہ کھائے گا اس کے اندر جو ذائقہ آئے گا، فرمایا جب اسی بیر سے وہ دوسرا لقمہ کھائے گا تو اس کے اندر دوسرا ذائقہ اللہ پیدا فرما دے گا، جب تیسرا لقمہ کھائے گا تو تیسرا ذائقہ فرما دے گا۔ فرمایا اس طریقے سے اس ایک بیر کے اندر اللہ 70 ذائقے پیدا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا وَطَلْحٍ مَنْدُودٍ، اور کیلوں کے گچھے ہوں گے، یعنی بڑے بڑے درخت ہوں گے کیلوں کے، اور انسان اگر چاہے گا کیلے کھانا تو اس وقت ان کو کیلے بھی میسر ہوں گے، لیکن دنیا میں کوئی شخص اگر ایک کیلا کھائے تو ایک ہی ذائقہ آئے گا، لیکن فرمایا جنتی کیلوں کی یہ شان ہوگی کہ اس کے ایک کیلے کے اندر بھی اللہ 70 ذائقے پیدا فرمائے گا۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ جنت میں جو بھی پھل ہوگا اللہ رب ذوالجلال ان پھلوں کے اندر 70 ذائقے پیدا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور ہمیشہ کے سائے میں ہوگا۔ ہمیشہ کے سائے میں کیسے ہوگا؟ کہ جنت میں کوئی دھوپ نہیں ہے۔ دنیا میں تو دھوپ ہے نا، سورج نکلتا ہے، اگر تیز تپش ہو جائے تو انسان کوشش کرتا ہے میں جلدی سے سائے میں جاؤں، سائے میں راحت ملتی ہے۔ فرمایا جنت میں ایسے ایسے درخت ہوں گے کہ جن کا سایہ 100 سال تک پھیلا ہوا ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک شخص اپنی سواری پر سوار ہوگا اور وہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ 100 سال تک وہ چلتا رہے گا، لیکن جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا جنت میں کیا ہے؟ دھوپ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اور ہمیشہ جاری پانی میں۔ ہمیشہ جاری پانی کیسے؟ اب آپ کو پتہ ہے جنت کی نہریں کیسے ہوں گی؟ اب یہاں پر تو نہروں کا نظام یہ ہے کہ جیسے آپ کو اگر
مسجد تک نہر لے کر آنی ہے نا، تو اس نہر سے کھودتے ہوئے آپ لے کر آؤ گے، زمین کو کھودو گے، نہر نکالو گے۔ فرمایا لیکن جنت میں جو نہر ہوں گی وہ کھدی ہوئی نہیں ہوں گی، بلکہ زمین کے اوپر ہی چل رہی ہوں گی، اور وہ ایسے چلیں گی کہ اللہ کے حکم سے وہ نہ دائیں ہوں گی نہ بائیں ہوں گی، بالکل سیدھی چل رہی ہوں گی، اور زمین کھدی ہوئی بھی نہیں ہوگی، اوپر زمین کے ہی چل رہی ہوگی نہر، لیکن پانی نہ دائیں طرف بکھرے گا نہ بائیں طرف بکھرے گا، بالکل سیدھی چل رہی ہوں گی اللہ کے حکم سے۔ فرمایا ہمیشہ کے جاری پانی ہوں گے، اور پھر نہریں کتنی ہوں گی؟ 3 جنت میں۔ حضور نے فرمایا ایک تو نہر شہد کی ہوگی، پھر فرمایا دوسری نہر دودھ کی ہوگی، اور تیسری نہر سلسبیل کی ہوگی۔ فرمایا جو شخص جنت کے نہر میں سے پیے گا، پھر اللہ رب ذوالجلال اس کی پیاس کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ۔ فرمایا جنت میں وہ نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جو کبھی ختم ہی نہ ہوں گی۔ اب یہاں پر تو ختم ہو جاتا ہے نا، جیسے دیکھیں آم کا سیزن آیا، 2-4 مہینے کے بعد آم ختم۔ اب آپ کہیں کہ بھئی میں 6 مہینے کے بعد آم کھاؤں، تو نہیں کھائیں گے، وہ سیزن میں ہی آئے گا۔ فرمایا لیکن جنت میں یہ نعمتیں کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی، جو شخص جو نعمت جس وقت چاہے گا اللہ اس کو وہ نعمت عطا فرمائے گا، اور کبھی وہ نعمت ختم نہیں ہوگی۔ اور کون کون سی نعمتیں؟ اللہ رب ذوالجلال انسان کو حسن و جمال عطا فرمائے گا، کیونکہ جب جنتی شخص جنت کے اندر چلا جائے گا تو ہر مرد و عورت جنت میں 33 سال کا ہوگا۔ کتنے سال کا؟ 33 سال کا ہوگا، کیونکہ یہ بھرپور جوانی کے دن ہوتے ہیں۔ اب جب جنت کے اندر وہ داخل ہو جائے گا تو اس جنت میں داخل ہونے کے بعد اس کے چہرے کی ہیئت بدلے گی نہیں۔ اب جیسے آپ بچپن میں چھوٹے بچے کو دیکھیں نا، اس کا چہرہ علیحدہ ہوتا ہے، جب داڑھی نکل آتی ہے چہرہ کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، جب وہ بڑھاپا آتا ہے تو چہرہ اس کا ڈھلنے لگ جاتا ہے، چہرے کی کھال گرنے لٹکنے لگ جاتی ہے، جب زیادہ بوڑھا ہوتا ہے تو بالکل ہی کھال لٹک جاتی ہے، دانت بھی گر جاتے ہیں، بھویں بھی جھک جاتی ہیں، زبان بھی لڑکھڑانے لگ جاتی ہے۔ فرمایا لیکن جنت کے اندر اللہ جو حسن عطا فرمائے گا وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر جنت میں اللہ جس شخص کو داخل کرے گا وہ ہمیشہ صحت مند رہے گا، کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں پر تو جوانی میں انسان تندرست رہتا ہے، جب آہستہ آہستہ عمر بڑھنے لگتی ہے 40 سال کے بعد پھر بیماریاں انسان کے اندر لگنا شروع ہوتی ہیں، پھر وہ بڑھاپے میں اکثر بیمار ہونے لگتا ہے۔ فرمایا لیکن وہاں پر اللہ جنت میں جب صحت دے گا تو کسی شخص کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، حتیٰ کہ چھوٹے سے ناخن کے اندر اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، فرمایا جنت کے اندر وہ تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ آنکھوں میں درد، سر میں درد، کان میں درد، پیروں میں درد، پیٹ میں درد، فرمایا وہ کوئی تکلیف جنت کے اندر نہیں ہوگی، ہمیشہ صحت و تندرست رہے گا، کبھی بھی اس کی صحت والی نعمت ختم نہیں ہوگی۔ جو حسن و جمال اللہ اس کو عطا فرمائے گا وہی حسن و جمال رہے گا، بلکہ اگر وہ چاہے گا تو اس کا حسن و جمال اور بڑھ جائے گا۔ فرمایا ہر جمعہ کے دن اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ندا کی جائے گی، آؤ اللہ کی زیارت کے لیے۔ اب جنتی اللہ کی زیارت کے لیے جائیں گے، جب جنت الخلد میں پہنچیں گے اللہ رب ذوالجلال اپنے پردوں کو ہٹائے گا، عظمت کبریائی کے پردوں کو ہٹائے گا، مسلمان اللہ رب ذوالجلال کا دیدار کریں گے، اور جب دیدار کریں گے اللہ رب ذوالجلال کا نور اور عظمت جنتی لوگوں کے چہرے پر پڑے گی۔ جب وہ نور اللہ کا جنتی لوگوں کے چہرے پر پڑے گا تو جنتی لوگوں کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ فرمایا جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے
تو ان کے گھر والے، ان کی بیویاں یہ کہیں گی کہ اللہ اللہ کیا حسن و جمال ہے، تمہارا حسن تو اور مزید بڑھ گیا۔ وہ کہیں گے ہم تو اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں۔ تو وہ عورتیں کہیں گی اللہ کی قسم، جب تم یہاں سے گئے تھے اتنے خوبصورت نہیں تھے، لیکن جب واپس آئے ہو تو اللہ رب ذوالجلال نے تمہارا حسن و جمال اور بڑھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ جمعہ کے دن جب اللہ کا دیدار ہو جائے گا تو پھر جنتیوں کے لیے ایک بازار بھی لگے گا، کپڑوں کا بازار بھی ہوگا اور حسن و جمال کا بازار بھی ہوگا۔ فرمایا الگ الگ چہرے لگے ہوئے ہوں گے۔ اب جو جنتی شخص چاہے گا کہ میرا چہرہ ایسا ہو جائے، حضور نے فرمایا وہ شخص ایسا ہی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب وہ ایسا تو ہو جائے گا، لیکن جب وہ گھر والوں کے پاس جائے گا، حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر تو انسان پلاسٹک سرجری کرا لیتا ہے تو اس کا چہرہ بدل جائے تو گھر والے انکار کر دیں کہ نہیں نہیں تم ہمارے نہیں ہو۔ فرمایا اس کا چہرہ بدل بھی جائے، اس کا حسن و جمال بڑھ بھی جائے، لیکن جب گھر والوں کے پاس آئے گا تو اس کے گھر والے اس شخص کو، اس جنتی شخص کو پھر بھی پہچان لیں گے، انکار نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جنت میں جو نعمتیں، جو آسائشیں ملیں گی کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ وفروش مرفوعہ، فرمایا بلند بچھونوں پر ہوں گے۔ اور آگے کیا کہا، انا انشأناہن انشاء، اور ہم نے ان کی عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا۔ فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے انہیں کنواریاں بنایا۔ عربا اترابا، جو اپنے شوہر سے پیار کرتی ہیں اور وہ تمام کی تمام ہم عمر ہیں۔ اب اس حدیث کی تفسیر میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ عورت دنیا کے اندر بوڑھی ہوئی، اس کے بال بھی سفید ہو گئے، اس کے دانت بھی گر گئے، اس کے چہرے کی کھال بھی لٹک گئی، وہ لاٹھی پر آ گئی۔ اب اس حالت کے اندر وہ بوڑھی اماں اس دنیا سے گئی، لیکن قیامت کے روز جب اللہ رب ذوالجلال ان کو اٹھائے گا تو فرمایا ان تمام کی تمام عورتوں کو کنواریاں بنا کر اٹھائے گا، کنواری بنا دے گا۔ اور جب کنواریاں بنا دے گا، کیونکہ جنت کے اندر ہر عورت جو ہے وہ جوان ہو کر ہی داخل ہوگی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا بھئی کوئی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جب یہ کہا حضور نے تو وہ بوڑھی عورت روتی ہوئی چلی گئی، کہنے لگی ہائے میری قسمت کہ میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اب وہ روتی ہوئی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اس کو بولو کہ تم واقعی مرو گی تو بوڑھی ہو کر، لیکن جب جنت میں داخل ہوگی تو اللہ تم کو جوان بنا کر جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک عورت ہے وہ دنیا کے اندر 3-4 مردوں سے شادی کرتی ہے۔ کیسے شادی کرتی ہے؟ مثلا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، گھر والے اس کی دوسری شادی کرا لیتے ہیں، اس کا بھی انتقال ہو گیا یا طلاق دے دی، دوسرے سے شادی کرا دی۔ یا رسول اللہ ایک عورت نے دنیا میں 3-4 نکاح کیے ہیں، تو اب وہ جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال اس جنتی عورت کو اختیار دے گا۔ کیا اختیار دے گا؟ کہ دیکھ لے یہ 4 تیرے شوہر تھے دنیا کے اندر، سب سے اچھا اخلاق جس شوہر کا تھا تو اسی کو اپنا لے۔ فرمایا پھر وہ عورت خود منتخب کرے گی اپنا شوہر کہ یا اللہ میرا یہ شوہر اچھے اخلاق والا تھا۔ فرمایا پھر اس شوہر کے ساتھ وہ جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا عربا اترابا،
وہ ہم عمر بھی ہوں گی اور اپنے شوہروں سے پیار کرنے والی بھی ہوں گی۔ اب جیسے دنیا کے اندر بہت سے لوگ قرآن کا مذاق بناتے ہیں، میں نے ایک مولوی صاحب کو سنا تو وہ کہہ رہا تھا بھائی میں نے جو ہے تقریر کی کہ جو دنیا کے اندر بیوی ہے وہی جنت میں بھی بیوی ہوگی۔ تو بولے شوہر ایک کہنے لگا کوئی تاؤں جنت میں وجائیں کون تو، یعنی وہی مجھے ٹکرائے گی تو پھر تو میں جنت میں جاتا ہی نہیں ہوں، جہنم میں جاتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ یہ باتیں کلمہ کفر ہے، اس لیے کہ یہ جو دنیاوی بیوی ہے نا آپ کی، جب وہ جنت کے اندر داخل ہوگی تو اس کی صفات علیحدہ ہوں گی۔ یعنی یہاں پر تو یہ عورت آپ کو ستاتی بھی ہے، آپ سے کبھی کبھار مزاج کے خلاف حرکتیں بھی کرتی ہے، آپ کا کہنا بھی نہیں مانتی، خاندان والوں کو لڑاتی بھی ہے، بچوں سے ضد بھی کرتی ہے، شوہر سے ضد بھی کرتی ہے، جادو ٹونے بھی کرتی ہے، حسد بھی کرتی ہے، بغض بھی کرتی ہے، آپ کو کوستی بھی ہے کہ میں یہاں پر شادی فلاں کا رشتہ نہیں کروں گی، فلاں کا رشتہ نہیں کروں گی۔ یعنی عورت کچھ نہ کچھ ستاتی ہے ہر شوہر کو، بیوی کبھی نہ کبھی مزاج کے خلاف بیوی کام کرتی ہے جس سے شوہر کو غصہ آتا ہے۔ یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والوں نے زبردستی شادی کر دی، بھائی بوڑھی عورت آپ کو تھما دی، اب آپ کا مزاج ہی نہیں مل رہا اس سے، آپ بول رہے ہو یہ عورت تو مجھے اچھی نہیں لگتی لیکن گھر والوں نے زبردستی شادی کرا دی میری، اب میں تو دوسری شادی کروں گا۔ اب وہ دوسری عورتوں کے چکر میں رہتا ہے، اپنی بیوی کو وہ گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ ایسا ہوتا ہے دنیا میں۔ فرمایا لیکن جب وہ جنتی عورت جنت کے اندر داخل ہوگی، خود دنیا کے اندر آپ اس کو پسند نہ بھی کرتے ہو، فرمایا جب اللہ اس جنتی عورت کو جنت میں داخل کرے گا تو اس کے حسن و جمال کو اتنا بڑھا دے گا کہ وہ جنتی شخص خود بخود اس کو پسند کرنے لگ جائے گا۔ اور پھر وہ جنتی عورت جنت کے اندر آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کہے گی جس سے آپ کی دل آزاری ہو۔ ہوں گی یہی بیویاں جو دنیاوی بیویاں ہیں، اگر جنت میں داخل ہوئے تو یہی ملیں گی، لیکن اللہ ان کے حسن کو 1000 گنا بڑھا دے گا، 1000 گنا بڑھا دے گا۔ اور پھر یہ جنتی بیویاں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گی کہ جس سے آپ کی دل آزاری ہو، آپ کے دل کو تکلیف پہنچے، اور آپ کی آنکھوں میں اس کا حسن و جمال ایسا اللہ پیدا کر دے گا کہ آپ کو اپنی بیوی کے علاوہ کچھ اچھا ہی نہیں لگے گا۔ اور فرمایا کیا؟ عرباً اترابا، ہم عمر ہوں گی۔ ہم عمر سے مراد 33 سال ہی کی رہے گی۔ اب جیسے بعض مرتبہ تو ہوتا ہے نا، انسان شادی کرتا ہے، پہلے بڑی خوبصورت تھی بیوی، آہستہ آہستہ جب اس کے بچے ہوئے، وہ بوڑھی ہوئی، اب وہ بوڑھی ہو گئی تو آپ کو پسند ہی نہیں آ رہی، اب آپ کوئی دوسری عورت کے چکر میں لگ گئے۔ فرمایا لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، اس کا حسن بھی سدا ہوگا، اس کی جوانی بھی سدا ہوگی، اور آپ کی محبت بھی کبھی بھی کم نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں نا، حدیث صحیح میں ہے، حضور نے فرمایا ہر جنتی شخص کو 72 بیویاں ملیں گی، 72 میں سے 2 حوریں ہوں گی اور 70 دنیاوی عورتیں ہوں گی۔ 70۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی مرد میں طاقت بھی ہوگی؟ حضور نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال ہر جنتی مرد کو 100 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائے گا۔ کتنے مردوں کے برابر؟ 100 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ہر جنتی عورت جو 72 والی ہوگی، ہر جنتی مرد کو 72 بیویاں ملیں گی۔ فرمایا ہر بیوی اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھے گی بھی نہیں، اتنی باحیا ہوں گی۔
اتنی باحیا ہوں گی جنتی مرد کی بیویاں۔ اور پھر یہاں پر تو دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر دوسری شادی کر لی تو پہلی بیوی نے بھائی دھما چوکڑی مچا دی، یہ لڑائیاں وہ لڑائیاں یہ لڑائیاں، سکون برباد کر کے رکھ دیا، یا اس کے خاندان والے سکون برباد کر کے رکھتے ہیں۔ فرمایا وہاں پر ایک عورت دوسری عورت سے بالکل حسد و جلن کرے گی نہیں، کوئی حسد و بغض نہیں ہوگا جنت کے اندر، نہ لڑائی ہوگی۔ آگے کیا کہا؟ آگے اللہ رب الجلال نے سورہ واقعہ میں فرمایا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، فرمایا دائیں طرف والوں کی شان ہی نرالی ہے۔ پھر آگے فرمایا سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ کہ جنت میں ایک گروہ تو اگلوں سے ہوگا اور ایک گروہ پچھلوں سے ہوگا۔ کیا مطلب یہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ اگلا گروہ ہے۔ فرمایا اس میں جو بھی اہل ایمان ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور پچھلا گروہ کون سا ہے؟ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا اور قیامت تک جو بھی اہل ایمان ہوں گے، فرمایا وہ سب کے سب جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اب آگے آ جائیے، اب کچھ دوزخ کی صفات بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ دوزخ بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور کیا ہی برے ہوں گے بائیں طرف والے، کیونکہ اللہ جنت میں 3 صفحے بنوائے گا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ایک السابقون الاولون ہوں گے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایک دائیں طرف والے ہوں گے کہ جن کا حساب آسان لیا جائے گا وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اللہ ایک سب بنائے گا بائیں طرف والوں کی، ان کو دوزخی قرار دے گا۔ فرمایا کیا ہی برے ہوں گے بائیں صف والے، فی سموم و حمیم، جلتی ہوئی ہوا میں اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ جلتی ہوئی ہوا کیسے؟ جیسے لو لگتی ہے نا گرمی کی، اب آپ کو پتہ ہے جب لو لگتی ہے انسان کو تو جسم کو لگتی ہے۔ فرمایا جہنم کی لو ایسی ہوگی کہ جیسے یہ بال ہیں ہمارے، مسام ان کو کہتے ہیں، جن جسم میں سے جہاں جہاں سے پسینہ لگتا ہے وہاں پر مسام ہوتے ہیں انسان کے۔ فرمایا وہ لو ایسی گرم ہوگی کہ انسان کے مساموں کے اندر گھسے گی، مساموں کے اندر گھسے گی، اور فرمایا وہ کھولتے ہوئے پانی کے اندر داخل ہوں گے۔ آگے فرمایا وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور جلتے ہوئے دھوئیں کے اندر داخل ہوں گے، لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈی ہوگی نہ عزت والی ہوگی۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دوزخ والے ہوں گے اللہ رب الجلال ان کی مہمانی کیسے کرے گا کہ ان کو گرم ہوا پیش کی جائے گی جو ان کے جسم کو جھلسا دے گی، جلائے گی۔ اب جب جلاتے ہیں انسان کسی چیز سے جلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سایہ تلاش کرتا ہے۔ جیسے لو لگے گرمی لگے آپ کو تو آپ جلدی سے بھاگتے ہو کہ بھئی درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں میں تاکہ کچھ آرام ملے، دھوپ نہ لگے۔ فرمایا لیکن جب ان کو گرم لو لگے گی وہ بھاگیں گے سائے کی طرف، تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ سائے کی طرف بھاگیں گے تو ان کو سایہ میسر نہیں ہوگا بلکہ وہ سایہ دھواں ہوگا جس سے ان کا سانس گھٹے گا، اور پھر جب وہ بھاگیں گے تو فرمایا پھر ان کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا۔ زقوم کا درخت بہت ہی کڑوا درخت ہوتا ہے۔ فرمایا جب وہ کھائیں گے زقوم کا درخت بھوک کی وجہ سے، جب زقوم کا درخت کھائیں گے کڑواہٹ ہوگی اور اس کڑواہٹ کی وجہ سے ان کو پیاس لگے گی۔ فرمایا پھر وہ جب بھاگیں گے پانی کی طرف، حضور نے فرمایا جب وہ پانی پئیں گے تو اتنا گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا جیسے ہی ان کے پیٹوں کے اندر جائے گا ادھڑیوں کو جلاتا ہوا پانی باہر نکل جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ قرآن
آگے کیا کہا؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ۔ فرمایا جو جہنمی ہوں گے نا، جہنمی، إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ، بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ جس شخص کے پاس نعمتیں زیادہ ہو نا، وہ اللہ کو یاد کم ہی کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بڑے بڑے ایم پی اے، ایم این ایز، صدور وزراء، آپ ان کو صرف ٹی ویوں پر عید کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے۔ بس عید کی نماز پڑھ لی، بقرعید کی نماز پڑھ لی، ٹی ویوں پر بتا رہے ہیں بھئی عید کی نماز صدر نے فلاں ہاؤس میں پڑھی، وزیر اعظم نے فلاں ہاؤس میں پڑھی۔ اس کے علاوہ آپ ان کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تکلیفیں ہی نہیں آتی، بھئی پیسے سے ہر تکلیف حل کر لیتے ہیں۔ ہمارے پیٹ میں درد ہو تو ہم سول اسپتال بھاگیں گے، ان کے پیٹ میں درد بھی ہو، تھوڑی سی تکلیف ہو، وہ باہر بھاگ جاتے ہیں، پیسے کے زور پر جو چاہتے ہیں علاج کر لیتے ہیں، ان کو تکلیفیں اتنی نہیں آتی۔ فرمایا انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس سے پہلے وہ بڑی نعمتوں میں تھے جو جہنم میں جلیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جن کے پاس نعمتیں ہیں وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے نعمتیں دی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں، لیکن کم تعداد ہے۔ وہ زیادہ تعداد ان کی ہے کہ جو سرکش ہو جاتے ہیں، جن کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے وہ ہے تو شراب پینے لگ جاتے ہیں، یا وہ سال بہ سال مجرے کراتے ہیں، یا ان کے پاس جو ہے زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے لگ جاتے ہیں، ظلم کرنے لگ جاتے ہیں، سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی جس کے پاس نعمت زیادہ ہو وہ زیادہ سرکش ہوتا ہے۔ فرمایا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وہ اس سے پہلے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اور ان بڑے بڑے گناہوں پر توبہ بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی بہت سے لوگ ہزار ہزار ایکڑ، 500 ایکڑ کسی کی ہڑپ کر جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے، اور ان کو پشیمانی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ طاقت کے زور پر وہ سارے بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ اب جیسے کوئی وزیر اعظم زنا کرے تو کیا آپ اس کو پکڑ سکتے ہو؟ آپ اس پر الزام لگا کر تو دکھاؤ، فوراً آپ کو جیل کے اندر بند کروا دے گا وہ، آپ اس کا مواخذہ کر ہی نہیں سکتے۔ فرمایا بڑے بڑے گناہ کرتے تھے۔ اب آپ کی زمین پر یا آپ کے گھر پر ہی کوئی قبضہ کر لے، بڑا آدمی بالفرض، وہ طاقت کے زور پر پولیس بھی کھڑا کر دے گا، آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ تو اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے نا، اس لیے کہ وہ بڑے بڑے گناہ پر دلیر ہوتے ہیں۔ فرمایا اس سے پہلے وہ نعمتوں میں تھے اور بڑے بڑے گناہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب انسان کے پاس نعمتیں زیادہ آتی ہیں نا، وہ اکثر آخرت کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بھلے آپ دیکھیں اکثر حکومتی وزراء کے اندر اکثر جو ہوتے ہیں وہ آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پرویز رشید کا بیان سنیں، ابھی تو نون لیگ کی حکومت ہے، اس سے پہلے عمران خان کی حکومت تھی، اس سے پہلے بھی نون لیگ کی حکومت تھی۔ اس دور کے اندر پرویز رشید نے خود پی ٹی وی پر تقریر کی، جس کو میں نے خود اپنی کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے تقریر کے دوران، حالانکہ پرویز رشید کون ہے؟ مسلمان ہے بھائی، کوئی ہندو کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، کوئی یہودی کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ لیکن جب اللہ نے اس کو عزت دی، شہرت دی، اس کو وزارت دی، پھر دیکھو وہ کیسا دین کا منکر ہوا۔ وہ کیا کہتا تھا کہ یہ اذان دے کر لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور یہ مولویوں نے لوگوں کو خراب کر دیا کہ آخرت کے چکر کے اندر ڈال دیا، دنیا کو بالکل بھلا دیا۔ تو بھئی آخرت کا تو ذکر اللہ نے پورے قرآن میں کیا، یہ مولویوں نے کہاں کیا؟ اصل میں مولویوں کا نام لے کر وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، کہہ رہا مولویوں نے قبر کا عذاب کے پیچھے لگا دیا، قبر کا عذاب، قبر کا عذاب۔ اب لوگ بیکار ہو گئے، اور پتہ نہیں قبر کا عذاب ہوگا بھی نہیں ہوگا، لوگ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پتہ نہیں اٹھیں گے بھی نہیں اٹھیں گے۔
اب وہ کون اعتراض کر رہا ہے؟ چلو ہندو اعتراض کرے، کوئی دہریہ اعتراض کرے، کوئی اللہ کا منکر اعتراض کرے تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ اب وہ مسلمان ہو کر ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اب دیکھو یہی قرآن ہے، اب اس پرویز رشید کا رد خود قرآن کر رہا ہے۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَانُوا يَقُولُونَ آئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں اور ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیں نا نعمت انسان کو کیسے کیسے سرکش بناتی ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں 1400 سال پہلے بتایا اللہ نے کہا وہ جو لوگ زیادہ نعمتیں مل جاتی ہیں، زیادہ آسائشیں مل جاتی ہیں، ان کے دماغ تکبر سے بھر جاتے ہیں۔ جب وہ تکبر سے بھر جاتے ہیں تو وہ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ آباؤنا الاولون، اور ہمارے باپ دادا جو مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈی ہو گئے، ان کی ہڈیاں بھی گل گئیں تو کیا وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ اب قرآن دیکھیں کیا کہہ رہا ہے؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ رب ذوالجلال اولین کو بھی اٹھائے گا اور آخرین کو بھی اٹھائے گا، اور تمام کے تمام لوگوں کو ایک مقررہ میعاد پر یعنی قیامت کے دن ضرور بضرور جمع فرمائے گا، ضرور جمع کرے گا اللہ۔ اس لیے کہ انصاف ہونا ہے۔ دنیا کے اندر تو انصاف آپ کو نہیں مل سکتا، دنیا کے اندر بھائی مل سکتا ہے؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک آدمی نے قتل کیا ایک، دوسرے آدمی نے قتل کیے 100۔ اب ایک قتل کرنے والے کی سزا بھی پھانسی، جس نے 100 قتل کیے اس کو بھی پھانسی۔ اب بتاؤ یہ انصاف ہوا؟ بھئی ایک قتل والے کو بھی پھانسی، 100 قتل والے کو بھی پھانسی۔ ہونی تو یہ چاہیے تھی 100 قتل والے کو 100 جانیں ملتی، وہ 100 دفعہ مارا جاتا، پھر انصاف ہوتا، یہ ہوتا انصاف۔ لیکن یہاں پر اللہ نے جان ہی ایک دی ہے، ایک ہی مرتبہ مرے گا وہ، تو یہ انصاف نہیں۔ فرمایا اس لیے اللہ نے قیامت رکھی تاکہ وہاں پر ہر مظلوم کو انصاف ملے۔ اب جیسے بہت سے لوگ بیچارے کہتے ہیں، سنا میں نے لوگوں سے کہ کچھ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا، اب انہوں نے زمین بیچنے سے انکار کیا تو ان حکمرانوں نے وہاں پر پانی دینا ہی بند کر دیا۔ جب پانی دینا بند کر دیا تو وہ مجبور ہو کر بیچارے زمیندار زمینوں کو بیچیں گے اور کیا کریں گے؟ اب وہ غریب تو لڑ نہیں سکتا، دنیا کے اندر اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ جب وہ لڑ نہیں سکتا، طاقت نہیں ہے، تو اس نے کہا بھئی اللہ دیکھے گا۔ اب اللہ کب دیکھے گا؟ دنیا کے اندر تو وہ نعمتوں میں ہی رہا، بھئی وہ ارب پتی تھا، ارب پتی رہا، بھلے وہ صدارت سے وزارت سے معزول ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے نا، آپ تو اس کے گھر کے باہر سے گزر بھی نہیں سکتے تھے، گارڈ اتنے کھڑے تھے، پوری زندگی آپ اس سے بدلہ نہ لے سکے۔ اب آپ بھی مر گئے، وہ بھی مر گیا، تو یہ انصاف تو نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ نے قیامت کو رکھا کہ قیامت کے دن ہر ظالم کو، ہر جابر کو اللہ اپنے پاس بلائے گا اور ہر مظلوم کو بھی بلائے گا، اور اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا اے مظلوم تو دنیا کے اندر تو بدلہ نہ لے سکا، آج آجا تو اپنے ظالم سے بدلہ لے، جو تو کہے گا میں ظالم کے ساتھ وہ کرنے کو تیار ہوں۔ اس لیے فرمایا لَمَجْمُعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم، تمام کے تمام کو جمع کروں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ آدم کی امت کو جمع نہیں کروں گا کیونکہ بہت پہلے وہ مر گئے، مٹی ہو گئے، بالکل ذرہ ذرہ ہو گئے، ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ فرمایا نہیں، تمام کے تمام کو جمع کروں گا، آدم سے لے کر قیامت تک آخری انسان جو پیدا ہوگا وہ مر گیا، اس کو شیر کھا گیا، اس کو مچھلیاں کھا گئی، مچھلیوں کو انسان کھا گئے، انسان بھی مر گئے۔ فرمایا جو مچھلی کے پیٹ کے اندر گھل کر مر گیا، جو شیر کے پیٹ میں گھل کر مر گیا،
فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، حضور نے فرمایا میرا اللہ ماں کے رحموں میں سے، مچھلیوں کے پیٹوں میں سے، زمین کے پیٹوں میں سے ہر انسان کو، ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر بوڑھی کو فرمایا ضرور جمع کرے گا، اور اپنی جگہ پر ان کو جمع کر کے ہر ایک کا دنیا قیامت کے روز ذرے ذرے کا حساب لے گا، جو شخص نے بھی اس دنیا کے اندر اچھا کرم کیا یا برا کرم کیا۔ فرمایا لَمَجْمُعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ۔ تو میرے دوستو عزیزو، آیت نمبر 50 تک میں نے سورہ واقعہ کی آج تفسیر مکمل کی۔ انشاءاللہ عز و جل آگے زندگی رہی تو بیان کروں گا سورہ واقعہ کو، سورہ آیت نمبر 50 کی تفسیر سے آگے۔ دعا کریں مالک کائنات سے کہ جو کچھ بیان کیا گیا اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔